ہمایوں محبوب نے ایک بار پھر سے کھل کر پریڈکشن کی ہیں اس حکومت کے حوالے سے جو سیلاب پاکستان میں آیا ہے اور مسلمانوں کے لیے کیا عذاب مزید آنے والے ہیں۔ یہ دوستو عذاب ہی ہے اگر ہم دیکھیں کہ ہم فلسطینیوں کے لیے نہیں بولے، ہم کشمیریوں کے لیے اتنا نہیں بولے، اور آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان میں جب سیلاب آیا ہے تو بڑے بڑے پتھر اوپر سے پاکستانیوں پر گر رہے ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے۔ اب ہمایوں محبوب نے کچھ پریڈکشنز کی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ سیلاب جو ہیں اب نہیں رکنے والے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے ہی میں خبردار کر رہا تھا کہ پانی سے ابھی جان نہیں چھوٹے گی اور مزید آنے والے سال پاکستان کے لیے تباہی ہوں گے۔ یہاں وہ کہتے ہیں کہ ابھی بھی ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم تھوڑی پکی تیاری کر لیں، اپنی تیاری رکھیں۔ اگر ہم ابھی بھی غفلت میں پڑے رہے تو آنے والے سال پاکستان کے لیے مزید خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ آنے والے سالوں میں جو کچھ ہوگا پھر وہ پاکستانی برداشت نہیں کر پائیں گے۔ اس قسم کی باتیں جو ہیں ہمایوں محبوب کہتے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہی سیلاب اور یہی آفات جو ہیں آنے والے عرصے میں آپ دیکھیں گے کہ حکومت کے لیے بہت مشکلات پیدا کر دیں گی، اور حکومت جو ہے وہ بڑی مشکل میں پھنس سکتی ہے۔ یعنی کہ آپ دیکھیں کہ اس وقت عوام جو ہے وہ اٹھ کھڑی ہوئی ہے۔ عوام کو بھی پتا ہے کہ یہ حکمران ہمارے لیے کچھ بھی نہیں کریں گے۔ مریم نواز کو دیکھیں تو مریم نواز جو ہیں ان کو ٹک ٹاک سے جو ہے وہی فرصت نہیں مل رہی۔ جہاں جاتی ہیں 4-5 کیمرہ مین بڑے بڑے کیمرے لے کر ان کے ساتھ موجود ہوتے ہیں اور ان کی فوٹو شوٹ کرتے ہیں کہ مریم نواز نے آج یہ کر دیا وہ کر دیا۔ تو اس قسم کی حرکتیں جو ہیں وہ مریم نواز کر رہی ہیں تاکہ میں عوام میں بہت زیادہ پاپولر ہو جاؤں، لیکن الٹا عوام ان پر تنقید کر رہی ہے کہ ایک طرف لوگ مر رہے ہیں اور آپ کو اسی چیز سے فرصت نہیں مل رہی۔ اب ہمایوں محبوب نے ایک خطرناک بات یہ بھی کہی ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ آنے والے عرصے میں جب گلیشیئر پگھلیں گے تو گلیشیئرز کے اندر جو بیکٹیریا ہزاروں لاکھوں سال سے موجود ہے وہ پانی میں بہہ کر جب آئے گا تو وبائی امراض بہت تیزی کے ساتھ پھیلنا شروع ہوں گے اور دنیا کو بھی اس لپیٹ میں لے سکتے ہیں۔ یعنی کہ وہ اشارہ کر رہے ہیں کہ آنے والے عرصے میں کوئی کووڈ جیسی بیماری یا اس طرح کی کوئی وبائی امراض پھر سے پھیل سکتی ہیں دنیا میں۔ جبکہ انہوں نے کہا کہ مسلم دنیا میں بہت بڑا عذاب آنے والا ہے، مسلمان ممالک بہت تیزی سے پھنسنے والے ہیں۔ انہوں نے اس کی مثال دی کہ آپ دیکھیں گے فلسطینیوں کے ساتھ کیا ہوا، کسی نے آواز بلند نہیں کی، کوئی ملک فلسطینیوں کے ساتھ اس طرح کھڑا نہیں ہوا۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کی سزا تو مسلمانوں کو ملنی ہی ملنی ہے۔ ہم اس وقت سمجھ رہے ہیں کہ کچھ نہیں ہوگا، لیکن آپ دیکھیں گے کہ مسلم دنیا پر بہت زیادہ عذاب آنے والا ہے، کیونکہ دوستو یہ بھی ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کی آزمائش ہی تھی کہ مسلمان فلسطین کے ساتھ کس حد تک کھڑے ہوتے ہیں۔ لیکن پاکستان سمیت سعودی عرب کسی نے بھی فلسطینیوں کا اس طرح سے ساتھ نہیں دیا جس طرح دینا چاہیے تھا، اور اب آپ دیکھیں گے کہ پوری مسلم دنیا پر بھی عذاب الہی جو ہے وہ نازل ہونے والا ہے، اور دیکھیں کہ یہ عذاب کس صورت میں نازل ہوتا ہے۔